میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں کو میرا سلام. میں توصیف انور ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال, ابھینندن, سواگتم, ویلکم کرتا ہوں آج کے اس سیشن میں, جس میں ہم پڑھنے والے ہیں مضمون کیسے لکھیں. یہ آپ کا بہت بڑا سوال ہوتا ہے, خاص طور پر جو میٹرک والے ہیں, جو انٹر والے ہیں, وہ دھیان دیجیے گا. اگر میں بات کروں کس کے بارے میں, میں بات کروں اگر میٹرک والوں کے بارے میں, تو پورا دھیان سے سمجھیے گا کہ سر اگر آپ یہاں پر دیکھو, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ مضمون کیسے لکھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ مضمون کیسے لکھیں. میرے پیارے بھائی پیاری بہنوں, اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, مضمون کیسے لکھیں. اور یہ خاص طور پر نا امپورٹنٹ ہے میٹرک والوں کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ انٹر والوں کے لیے, اور اس کے علاوہ کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام کے لیے بھی اہم ہے. لہٰذا آپ سب کے سب لوگ اس چیز کو سمجھیں گے. اب میٹرک والوں کے لیے اس لیے بھی کہ اس میں 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے. کتنا نمبر کا؟ 10 نمبر کا. اور انٹر میں کوشچن آتا ہے کتنے نمبر کا؟ تو 8 نمبر کا. کتنے نمبر کا؟ 8 نمبر کا. آس پاس ڈی جے بج رہا ہے, اگر تھوڑا سا تھوڑی سی آواز میں دقت ہو تو آپ برداشت کر لیجیے گا. یہ میں اردو کی بات کر رہا ہوں, اردو میں لکھنا سکھاؤں گا, اور بہت آسان طریقے سے, خاص طور پر میٹرک اور انٹر کے لیے. لہٰذا دھیان سے دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اس میں. چلیے بہو, سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ سر مضمون کیا ہے. دھیان رکھیے گا, اگر مضمون کیسے لکھیں میں 2-3 باتیں دھیان سے, اور یہ بہت اہم ہے. ایک چیز نا, مضمون میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ابتدائیہ, بس 5 منٹ میں یہ کام ختم. ابتدائیہ. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ درمیان, جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں درمیانہ. جس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ درمیانہ. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اختتامیہ. کیا ہوتا ہے بتائیے تو؟ اختتامیہ. کیا ہوتا ہے؟ اختتامیہ. اب یہاں پر دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدائیہ. اب میں 2-3 کوشچنس آپ سے پوچھتا ہوں, یاد رکھیے گا. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا, یہ 4-5 سوال اگر آپ کے دماغ میں رہے گا تو مضمون لکھ لیجیے گا. پہلا, کیا, کیوں, کب, کیسے, کہاں. بس یہ جو سوال ہے نا, اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر, مضمون کب لکھتے ہیں بھائی؟ یاد رکھیے گا, یہ آپ نے پڑھا ہوگا کلاس میں, یا پھر اسی کلاس میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ مضمون میں کیا چاہیے؟ تو موضوع چاہیے. مضمون میں کیا چاہیے؟ موضوع چاہیے. مضمون میں کیا چاہیے؟ تو موضوع چاہیے. موضوع مطلب ٹاپک چاہیے. اگر کسی بھی موضوع پر بات کریں گے تو اس موضوع میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ بولو گے نا سر وہ موضوع کیا ہے, تو جب کیا ہوگا اسی کو آپ کیا کہو گے؟ وہ جو اسٹارٹنگ ہوگی اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ اسی کو ہم کہیں گے ابتدائیہ. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ ابتدائیہ. یاد رکھیے گا, یہی کیا ہو جائے گا؟ ابتدائیہ. اور ابتدائیہ میں ہی کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ میں ہی ہوتا ہے کیا؟ تعارف. کیا ہوتا ہے؟ تعارف. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرو. اسی کو کہتے ہیں انٹروڈکشن یا انٹرو. اگر شروعات میں پہلے آپ کیا کریں گے؟ انٹرا دیں گے, اس کے بعد کیوں, کب, کیسے, کہاں, یہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی کو بولتے ہیں درمیانہ. اب کسی بھی کوشچن میں مان لیتے ہیں, اگر میں ایک ٹاپک لے لیتا ہوں, مان لیجیے عید. اگر آپ کہیں گے عید, عید کیا ہے, اگر یہ آپ بتا رہے ہو تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا ابتدائیہ ہو گیا. عید کیوں مناتے ہیں, کب مناتے ہیں, کیسے مناتے ہیں, کہاں مناتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں. ہم لوگ عیدگاہ جاتے ہیں, عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو بھی آپ بتاؤ گے یہ سب کیا کہلائے گا؟ درمیانہ. یہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اگر کہا جائے تو بیک بون اس کا یہی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کسی بھی چیز کو, یہ آپ بھی جانتے ہو نا, کسی بھی چیز کو جو شروع کرتے ہو تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے نا, کہ بھائی ابتدائیہ, اسٹارٹنگ کیسے ہے نا, اسٹارٹنگ کیسے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اس لیے کیا کو دھیان میں رکھیں گے. وہیں پر اگر میں بات کروں لاسٹ میں, تو کیا ہے نا, ان سب کے بعد ایک لاسٹ چیز آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اختتامیہ. اٹ مینس ہیپی اینڈنگ جب کرتے ہیں ہم, تو اینڈ کیسے کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم خلاصہ بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ خلاصہ, یا اہم باتیں بتاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اہم باتیں بولیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا. تو آپ نے اگر مضمون میں کوئی بھی مضمون لکھا ہو تو اس مضمون میں آپ نے جو مین باتیں کی ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین پوائنٹس کو لاسٹ میں آپ بات کریں گے. کس پر بات کریں گے؟ مین پوائنٹس پر. تو اسے ہی ہم کیسے لکھتے ہیں؟ مضمون لکھتے ہیں. میں لکھ کر کہہ سکتا ہوں بھائی یوٹیوب پر اس طرح سے نہیں بتایا گیا تھا مضمون کیسے لکھا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ مضمون میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ابتدائیہ, درمیانہ, اختتامیہ. بہت بھاری نہیں ہے, بس کوئی بھی ٹاپک اٹھا لو یار. چلو مان لو تم ٹاپک لو, میرے سے لائٹ. لائٹ کیا ہے؟ لائٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے, ہم پڑھائی کرتے ہیں. تم اپنے سے ٹاپک سوچو. اگر لائیو میں ہوتے تو میں تم سے پوچھتا تم ٹاپک بتاؤ, میں بتاتا ہوں. قلم کیا ہے؟ قلم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری زندگی بدل سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں. مائک وہ چیز ہے جس سے ہم دوسروں تک آواز پہنچا سکتے ہیں. ڈی جے جو آس پاس بج رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ دور تک آواز پہنچتی ہے. یہ کیا جو ہے نا, یہ تعارف ہوا. اس کے بعد کیوں بجائی جاتی ہے؟ ڈی جے اس لیے بجائی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے. ڈی جے اس لیے بجائی جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کی نیند حرام ہو, تو یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں, کب, کیسے, اس کی شروعات کب ہوئی, کہاں سے ہوا, اور کیا. عید ہے, آپ کو کیا پوچھتا ہے؟ دوستی کیوں؟ تو دوستی بھائی, دوستی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر دوستی نہیں کریں گے تو ہم سب کے سب لوگ اپنی باتیں کس سے شیئر کریں گے. تو دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی جب ہم کسی آدمی کو اپنے سارے راز و نیاز کی باتیں بتاتے ہیں وہ دوستی ہے.
تو خلاصہ کلام کیا ہوگا, اختتامیہ کیا ہوگا, لاسٹ میں ہم کہیں گے ہمیں دوستی کرنی چاہیے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, کیونکہ یاد رہے منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن. تو اب یہ دوستوں پر آ گئے سر. قلم کیونکہ بھائی یاد رہے قلم سے ہی کیا ہوتا ہے, قلم سے آپ فائدہ بھی کر سکتے ہیں, اسی سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے اپنے تعلیم کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھیے گا اللہ سے کرے دور, تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, تو ناحق کے اولے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو آپ آخر میں 2-4 شعر اگر آپ دیتے ہیں تو مزہ ہی مزہ. پھر تو کیا ہے بھائی, پھر تو آپ کو پورا کا پورا 10 کا 10 نمبر ملے گا. اور پھر اگر آپ اس طرح کا مضمون مجھے لکھ کر کہتے تو میں کہتا کہ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا, اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا, لکھاوٹ کا الگ دیتا, سجاوٹ کا الگ دیتا, تو جتنا اچھا لکھ سکو. اور میں ایسے نہیں کہا, میں پچھلے کئی باروں میں نا, اب اسی چینل پر جا کے دیکھ لو ہے نا, نہیں کم سے کم ہزاروں بچوں کو ہم نے اردو پڑھایا, اور کم سے کم سینکڑوں بچے ایسے ہیں جنہوں نے 95+ مارکس لائے ہیں, لہٰذا میٹرک اور اردو انٹر میں, تو آپ بھی لا سکتے ہیں. سر ایک ایگزامپل بتائیے نا, کوئی بھی ایک ٹاپک کو لیتے ہیں ہم لوگ, چلیے 1-2 مضمون دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ, 1-2 مضمون ہم لوگ آرام سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. چلیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مضمون کیسے لکھتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک مضمون دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے ایک مضمون مان لیے میرے محبوب نے لکھا, کتنا آسان ہے. اب مان لو تاج محل ہے. اب یہاں پر آپ دیکھو کیا لکھا ہوا بھائی تاج محل, کیا لکھا ہوا بھائی تاج محل. آپ سب ہمارے محبوب ہیں, دھیان دیجیے گا یہاں پر تاج محل کے عنوان پر ایک مضمون لکھے, ایسا ہی رہتا. تاج محل ایک کیا ہے, حسین و جمیل عمارت ہے جو ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے صوبہ ہے نا یوپی کے شہر آگرہ میں واقع ہے. اب یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کا جواب ہو گیا, اور یہی کیا ہو گیا آپ کا, بولے تو یہی تعارف ہو گیا, یہی کیا ہو گیا آپ کا تعارف, اور یہی کیا ہو گیا آپ کا ابتدائیہ. یہی کیا ہو گیا دوست, رائٹنگ پر مت جائیے, بات سمجھیے, ابتدائیہ. اب یہاں پر دیکھیے یہ عمارت اپنی مختلف خصوصیات اور حسن و جمال کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے, بلکہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے. تاج محل کا بھی شمار ہوتا ہے جس پر ہمارا ملک اور اس کے عوام ہے نا تو بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. تاج محل اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے. اب لو یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہے, کیوں ہے, بات ہوگی. یہ دراصل مشہور مغل بادشاہ شاہجہاں کی, اب کس نے بنائی تھی ہے نا, کس نے, کیا, کیسے, شاہجہاں کی تعمیر کردہ عمارت ہے جو کیا بولے تو اپنی محبوب کے ملکہ ممتاز محل کی یادگار کے طور پر بنائی گئی تھی. اس طریقے سے انہوں نے اس میں بات کی تھی, اور آخر میں پھر اس میں کیا کرتے ہیں انہوں نے, پھر مضمون کے بارے میں بات کرتے ہوئے آخر میں کیا ہوگا, اختتامیہ لکھا ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو اگر کسی کو چاہیے تو آپ سب کے سب جا کر کیا کریں گے, اسٹڈی وتھ توصیف پر جڑ جائیں گے, میں آج ہی بھیج دوں گا, آپ سب کے سب لوگ جا کر وہاں پر اس کو میں جوائن ہو جائیے گا. اب یہاں پر آتے ہیں اسی طریقے سے, اب اس کا دوسرا والا پیج دیکھ لیتے ہیں, ایک اور مضمون دیکھ لیتے ہیں, دوستی. اب دوستی پر کیا لکھا ہوا ہے, ہیڈنگ بنائیں گے دوستی, سب سے پہلے موضوع لکھیں گے, یاد رکھیے گا موضوع نہیں چھوٹنا چاہیے, یہ تو ضروری ہے. پھر دوستی لفظ بہت ہی اچھا لفظ ہے نا, جس طرح سے یہ لفظ اچھا ہے اسی طرح سے اس کے معنی بھی. دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے خوشی اور پریشانی میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ رشتہ جو دماغ میں نہیں دل سے کیا جاتا ہے, ایک ایسا رشتہ جس کو ہم خود بناتے ہیں. لیکن اب یہ تو ہو گیا, یہ تو دوستی کیا ہے, تعارف. پھر دوستی کیوں کرنی چاہیے, دوستی کیسے کرنی چاہیے, دوستی میں کیا ہے نا احتیاط کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. آخری میں پھر وہی کہ دوستی میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آج آپ نے مضمون لکھنا بھی سیکھا ہوگا, اور اگر آپ کو مضمون لکھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ایک بار پھر آخری بار میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ اچھے سے دماغ میں اٹھا لیجئے کہ دوستی میں 3 چیزیں ہوں گی. ابتدائیہ ہوگی, کیا ہوگی بھائی پیارے, ایک تو کیا ہوگا ابتدائیہ ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, دوسرا درمیانہ ہوگا, تیسرا اختتامیہ ہوگا. اٹ مینس اسٹارٹنگ, شروعات میں کیا ہوگا اسٹارٹنگ ہوگی, لاسٹ میں اینڈنگ ہوگی, اور آخر میں جو مین باتیں ہوں گی وہ کہاں پر ہوں گی, درمیانہ اس میں ہوں گی. کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں گے, کیا وہ بتائیں گے, کیوں, کیسے, کب, یہ بتائیں گے بیچ میں, اور لاسٹ میں اس کا خلاصہ, اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں گے, تو آپ کا مضمون کمپلیٹ ہوگا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سچ میں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں آپ کو بات مضمون لکھ کر سمجھاؤں گا, ایک بار آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے. ملیں گے اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.